یہ شہنشاہ ایک عرب قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا اور وہ ایک دلچسپ انداز میں سلطنت کا راستہ کھینچنے میں کامیاب رہا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عرب نے وسیع و عریض رومن سلطنت پر حکمرانی کی ہو؟ ہاں، یہ شخص موجودہ شام میں پیدا ہوا تھا اور رومن تاریخی ریکارڈوں میں فلپ دی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ سلطنت روم پر حکمرانی کرنے والا پہلا عرب تھا۔ رومن سلطنت اپنی تشکیل کی نوعیت کی حیثیت سے ایک ایسی ریاست تھی جس نے دوسری نسلوں کو ایڈجسٹ کیا تھا جو اس کے اندر ہی اس پر حکمرانی کرتے تھے۔ جیسا کہ اس وقت ریاستوں اور سلطنتوں کا رواج تھا، سلطنت فوج کے رہنماؤں پر زیادہ انحصار کرتی تھی اور اس کے لیے سلطنت متعدد ادوار میں اپنی فوجوں کے مابین متعدد خانہ جنگیوں اور تنازعات میں داخل ہو گئی۔ جب رومن سلطنت اپنی ہزارہا سالگرہ کے قریب پہنچ رہی تھی، فارسی ساسانی سلطنت 226 میں تشکیل دی گئی تھی، اور جب شاپور اول نے اپنے والد اور ریاست کے بانی اردلشیر اول کے بعد اقتدار سنبھالا تو اس کی سلطنت رومی سلطنت کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور تھی، جس کے رہنما ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ لیونٹ اور عراق دونوں بڑی سلطنتوں کے مابین مستقل تصادم کی جگہ تھے۔ ان کا جغرافیہ دونوں سلطنتوں کے بیچ وسط میں تھا اور جو بھی ان کو کنٹرول کرتا تھا وہ مشرق اور مغرب کے بیشتر تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ ساسانی بادشاہ شاپور اول نے ہندوستان سے عراق تک ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کے بعد سوچا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ رومن سلطنت کو ختم کیا جائے۔ خاص طور پر مشرقی بادشاہ ترکی اور لیونٹ رومن سلطنت واحد تھی جو ایک طرف اسی طاقت میں تھی اور ایک طرف فارسیوں نے اس سے قبل یورپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک محدود مدت تک کامیابی حاصل کی، لیکن وہ آخرکار ہخامنشی سلطنت کے دور میں ناکام رہے۔ آخر میں اسکندر اعظم مشرق کو فتح کرنے اور ہخامنشی سلطنت کو شکست دینے اور اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ واحد بن گیا جس نے قدیم دنیا کے دونوں اطراف مشرق اور مغرب کو متحد کیا تھا۔ چنانچہ اس مستقل کشمکش اور سکندر کی شان نے مشرق اور مغرب دونوں سلطنتوں کے پے در پے بادشاہوں کو دوسری سلطنت کو فتح کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ اس عظیم جدوجہد کے ذریعے فلپ عرب ابھرا، فلپ جو روم کا شہنشاہ بنا۔ فلپ عرب یا شام میں مارکس جولیس فلپوس موجودہ وقت کے صوبہ لتاکیہ جو دمشق کے جنوب میں واقع ہے کے شہر شہابہ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ علاقہ بعد میں اس کے بعد فلپولوس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فلپ کے والد جولیس مارنیس نامی رومن شہری تھے اور اس کے والد اس خطے میں ایک عرب قبیلے کے رہنما تھے۔ اس قبیلے کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، حالانکہ مورخین اس قبیلے کے عین مطابق نام تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اور کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں اس کا نام جس کے بارے میں وہ رومی تاریخ کے ریکارڈوں میں مشہور تھا فلپ دی عرب اسی لیے نہیں کہ وہ صرف ایک عرب خطے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر رومن تھا۔ تاہم امکان ہے کہ وہ ایک عرب قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ فلپ عرب کی رومی فوج میں فوجی خدمات میں داخل ہونے سے پہلے اس کی عرب کی زندگی کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہے۔ اس کے بچپن کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ مورخین روم پر حکمرانی کرنے والے پہلے عرب شہنشاہ یا عربی نصرات ان کو خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ تفصیلات فلپ عرب کے بچپن کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور وہ تاریخ میں اپنے سٹارڈم کا آغاز اس وقت کرتا ہے جب وہ رومن شہنشاہ گورڈین سوئم کے دور میں مشرق کی ایک مہم میں شامل ہوتا ہے جس میں اس نے ساسانی فوجوں کا سامنا کیا تھا۔ پرسرار حالات میں فلپ عرب شاہی محافظوں کا کمانڈر بن گیا اور شہنشاہ اپنے فوجیوں کے درمیان اچانک مر گیا، اور ایک آنکھ کی پلک جھپکتے ہی فلپ شہنشاہ بن گیا۔ شہنشاہ بننے کے بعد فلپ عرب نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا وہ ساسانیوں کے ساتھ ذلت امیز سمجھی جانے والی شرائط پر ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد فوج کو واپس لینا اور اسے روم واپس کرنا تھا۔ فلپ عرب کو ساسانیوں کے ساتھ روم پر واپس آنے اور اقتدار میں آباد ہونے کے لیے اس معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ رومن داستان ہے، لیکن فارسی روایتیں اس معاہدے کا جشن مناتی ہیں
جس میں روم نے جزیہ ادا کرنے کے علاوہ کچھ اہم علاقوں سے دستبرداری کی تھی۔ ساسانیوں نے مجسموں میں اپنی فتح کو شاپور اول کو گھوڑے پر دکھایا، جبکہ فلپ کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے کی صورت میں اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن فلپ نے تقریباً 5 سال سے زیادہ حکمرانی نہیں کی۔ اس کے دور میں سلطنت روم کے ہزاریہ کے عظیم الشان جشن نے انہیں اپنے بعد والے بادشاہوں کی قسمت کا سامنا کرنے سے بچایا۔ فلپ عرب نے کچھ بغاوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیکس نامی ایک کمانڈر کو بھیجا۔ جیسے ہی وہ اس میں کامیاب ہوا، وہ فلپ عرب کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے روم واپس آ گیا۔ فلپ عرب کے بیٹے فلپ دوئم نے 249 میں اپنے باپ کو قتل کر کے خود کو شہنشاہ قرار دیا، لیکن ڈیکوس اور فلپ دوئم کا بیٹا 2 سال کے اندر مارے گئے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق فلپ عرب عیسائیت کا خیر خواہ تھا جو اس دور میں ممنوع تھی، اور کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ وہ عیسائی تھا کیونکہ وہ عرب خطے سے آیا تھا جہاں عیسائیت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت میں عیسائیت میں تبدیلی کا اصل پیش خیمہ تھی۔ فلپ عرب کو عرب قبیلے کے رہنما کا بیٹا بننے والے تاریخی احوال کو ترجیح دیتے ہوئے وہ رومن سلطنت پر حکمران کرنے والا پہلا عرب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری تصانیف میں عربی کے بعد کے کچھ بادشاہوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلپ کی طرح عرب تھے یا نہیں۔ فلپ عرب کی کہانی سے پہلے رومن سلطنت پر 193 سے 211 تک شہنشاہ سیپٹیمیوس سیورس نے حکومت کی۔ وہ شمالی افریقہ خاص طور پر لیبیا سے تھا۔ اس نے عرب شہر ہومس میں اعلیٰ کاہن کی بیٹی جولیا ڈومنا سے شادی کی۔ اس وقت ڈومنا نے اپنے شوہر کے ساتھ متوازی حکمرانی کی اور بعد میں اس کے دونوں بیٹوں نے مل کر سلطنت روم پر حکمرانی کی۔ پھر اس کے بیٹے کارا کلا نے اپنے بھائی گیتا کو مارنے کے بعد تخت سنبھالا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکمران مکمل طور پر عرب تھے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ اپنی ماؤں کے نقطہ نظر سے عرب نسل کے تھے۔